آغاز گفتگو، خاموش چہرہ۔ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے، خاموشی خود گویا ہوتی ہے۔ صاحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں، اس پر راز ہائے سربستہ کھلتے ہیں، اس پر افکار عالیہ کا نزول ہوتا ہے، اس پر پرانے اسماء کے نئے معنی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس کے لیے علامات کا در ایسے ہوتا ہے کہ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہونا نہ ہونا مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ صاحب نگاہ کے سامنے فاصلے نہیں رہتے، زمان و مکان کی وسعتیں اس کی چشم بینا کے سامنے سمٹ جاتی ہیں۔ وہ ماضی اور مستقبل کو بیک وقت حال میں دیکھتا ہے۔ جو واقعات ہو چکے ہیں اس کی نظر کے سامنے دوبارہ ہونے لگتے ہیں، اور وہ واقعات جو بھی پردہ غیب میں ہیں اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے چشم بینا کا کہ صاحب نگاہ کے لیے شبنم کا پاکیزہ قطرہ ایک مقدس آیت کی طرح ہوتا ہے۔ صاحب نظر اس کتاب مبین کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، خالق ایک ہے، تخلیق کا اندازہ ایک ہے۔ قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر و تفہیم ہے۔ کائنات کو باطل سمجھنے والا کسی مقدس کتاب کو نہیں مان سکتا۔ یہ کائنات ایسی نشانیوں کا مرقع جمال ہے کہ ان کی تلاوت اہل نظر حضرات کا شغل ہے۔ اہل فکر حضرات اور اہل ذکر حضرات انہی نشانیوں سے اصل کائنات کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالنے والی اور قرآن کو نازل فرمانے والی ایک ہی ذات ہے، اور یہی ذات شکم مادر میں انسان کی تشکیل فرماتی ہے۔ ہر طرف ایک ہی ذات کے جلوے ہیں، رنگ رنگ کے جلوے دراصل بے رنگ کے جلوے ہیں۔ خالق اتنا مخفی ہے کہ ہر اظہار و اشکار اس کا اپنا ہے، وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر مخفی اس کا اپنا ہے۔ چشم بینا کے لیے کائنات آئینہ روح حسن ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ تماشا اور تماشائی ایک ہی شے ہے۔ تماشا لگانے والا خود تماشائی کے رنگ میں ہے، وہ خود ہی ہے، خود آئینہ ہے، خود نظر ہے، خود ہی خود کے روبرو ہے۔ صاحب نگاہ شاید اس کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے نور سے دیکھنے والا اس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے۔ یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ عقیدتوں کی تفریق، یہ من و تو کی بحث، یہ سب دوریوں کے ابواب ہیں۔ تقرب کے جلوے رنگ و آواز سے بلند ہیں۔ وہاں صرف نور ہے، روشنی ہے، روشنی اور صرف روشنی۔ چشم واہ ہو تو معلوم ہو ذرے میں صحراؤں کی وسعت جلوہ گر ہیں۔ رائی کے دانے میں کائنات کے جلوے موجود ہوتے ہیں، کون جانے۔ ایک بیج میں تو ہزارہاں درخت کے ظہور کے لیے حرف کن موجود ہے۔ ایک انسان کتنی ملتوں کے جنم کا باعث ہو سکتا ہے۔